یہ ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی اور اس میں افغان طالبان کے ملوث ہونے کے حوالے سے مزید شواہد سامنے آ گئے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی دارالعلوم حقانیہ وہاں پہ جو دہشت گرد حملہ ہوا ہے اس پہ ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اس کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اور اس میں افغان سرزمین کا جو استعمال جو پاکستان بار بار کہہ رہا ہے اور دنیا بھی یہی کہہ رہی ہے کہ گزشتہ 2025 اور 24 میں جو 600 کے قریب حملے ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر افغانستان سرزمین استعمال ہوتی ہے، اور رپورٹس بھی یہی ہے کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے افغان حکومت کی سہولت کاری بھی شامل ہے۔ ابھی نئی جو ڈیولپمنٹ آئی ہے اور پاکستان اس میں بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ اس میں افغان ملوث ہے، ابھی جو ڈیولپمنٹ آئی ہے، انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ افغان نیشنل اکیڈمی ہے ملٹری کے افغان اس کا جو پورا نام ہے یہ حضرت معاذ بن جبل نیشنل ملٹری اکیڈمی، اس کے تیسرے بٹالین کے جو کمانڈر ہے مجیب الرحمان عرف منصور ولد مرزا خان جو ہے، یہ غلام خان گاؤں ہے، وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن پاکستان ملٹری جو کر رہی تھی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اس میں یہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور اس کا تعلق جو ہے وہ صوبہ میدان وردک سے ہیں، اور اس کا ایک ضلع ہے چک، اس کے گاؤں ہے دندار گاؤں سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عام افغان جو ہے وہ ٹی ٹی پی یا دیگر جو عسکری تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ یہ تو باقاعدہ طور پر لگ ایسا رہا ہے کہ باقاعدہ ٹرین اور طالبان کی جو ملٹری اکیڈمیز ہیں ان کے کمانڈر ہیں، ان کے تیسرے بٹالین کے کمانڈر ہے، وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جو جنوری میں جو آپریشن ہوا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں، اس میں بھی جو بدر الدین نام تھا وہ جو اس کو ہلاک کیا گیا تھا، وہ مولوی غلام محمد کا بیٹا تھا، جو بادغیس جو صوبہ ہے اس کے ڈپٹی گورنر کا بیٹا تھا، اور اس کا بھی افغان ملٹری میں اس کا جو عہدہ تھا وہ لیفٹیننٹ کے برابر تھا۔ تو یہ بڑی ایک گمبھیر صورتحال ہے، اور پاکستان اس حوالے سے بار بار جو افغان حکومت کو یہی کہہ رہی ہے کہ نہ صرف افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے بلکہ ان کے ساتھ افغان طالبان کی طرف سے یا ان کے رینکس میں جو ہے وہ لوگ بھی ملوث ہے۔ تو ابھی یہ جو اس طرح ایک اور جو تھا وہ خوست سے اس کا تعلق تھا، وہ بھی ڈی آئی خان ملٹری آپریشن میں اس کو ہلاک کیا گیا تھا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑتے ہوئے، اور یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ابھی جو انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر یہ افغان نوجوان جو ہے، کچھ تو ایسے ہیں جو یہاں پہ مختلف تعلیمی اداروں میں، مدارس میں یا دیگر تعلیمی اداروں میں ہیں، اور وہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ کچھ وہاں سے جو اسپیشلی جو طالبان رینکس کے ہیں وہ خود آتے ہیں اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے پاکستان ملٹری یا سیکیورٹی اداروں اور یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہوتے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں یہ کافی شواہد سامنے آ رہے ہیں جس میں افغان حکومت کے ملوث ہونے کے یا ان کی سہولت کاری کے یا ان کے جو طالبان ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان سرزمین میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات پہ اس کا اثر مزید جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ دارالعلوم حقانیہ کے حوالے سے ہے، جہاں پہ گزشتہ روز جو جمعے کے دن جو دہشت گرد حملہ ہوا تھا، جس میں ادارے کے جو نائب محتمم ہے حامد الحق حقانی صاحب اور ان کے ساتھ دیگر 8 افراد جو ان میں سیکیورٹی کے اہلکار بھی شامل تھے، وہ شہید ہو گئے تھے، اور یہ حملہ جو ہے وہ دارالعلوم حقانیہ کے مین مسجد میں ہوا تھا۔ اسی حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے، ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور میرے خیال میں وہ یہی ہے کہ جو ابھی جو نئے محتمم ہے، نائب محتمم ہے راشد الحق صاحب، اور کیونکہ حامد الحق صاحب جو تھے وہ جمعیت علماء اسلام سین جو پارٹی ہے اس کے سربراہ بھی تھے، اور مولانا صاحب کے بیٹے جو ہے عبدالحق ثانی صاحب جو اب ان کے جانشین ہے، سیاسی جانشین، ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ
اب تک جو تفتیش ہو رہی ہے یا حکومت کی طرف سے اس حوالے سے جن کو انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے اس پہ مکمل عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے، اور ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ ابھی تک جو تفتیش کا جو انداز ہے اس سے ہم مطمئن نہیں ہے، اور ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانی چاہیے۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں پھر سارے انٹیلیجنس اداروں کے، پولیس کے، ان کے جو ہے نمائندے ہوتے ہیں، اور وہ ایک آل انکمپسنگ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ دارالعلوم حقانیہ جیسے مدرسے اس پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں، ان کے مولانا سمیع الحق صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے بیٹے حامد الحق صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، سر ان کے دیگر علماء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو ایک لمحے فکریہ ہے۔ اور جو بیان دیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حامد الحق صاحب سے پہلے جو مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت واقعہ ہوئی تھی اس کے حوالے سے بھی جو انویسٹیگیشن ہے اس سے ہم مطمئن نہیں ہے، اور اس کو ایک روایتی انداز میں چلایا گیا، ابھی تک ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے ہم نہیں چاہتے کہ اس کو بھی روایتی انداز سے لے کے چلے اور پھر آخر میں جو ہے اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ تو ڈیمانڈ کیا گیا ہے مولانا سمیع الحق صاحب کے جو فرزند ہے، جو ابھی نائب محتمم ہے راشد الحق صاحب، ان کی طرف سے، اور عبدالحق ثانی صاحب جو حامد الحق صاحب کے فرزند ہیں، ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے جو مدرسے حقانیہ پہ جو حملہ ہوا ہے، یہ دینی تعلیم اور اسلام پہ حملے کے مترادف ہے، تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اس کی تفتیش پراپر کیجیے اور انجام تک پہنچنی چاہیے کہ یہ کون لوگ ملوث ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی چیز جو ہے وہ شیئر نہیں کی گئی ہے، باوجود اس کے کہ دارالعلوم حقانیہ اور مولانا صاحب کی جو خاندان ہے وہ مکمل طور پر پولیس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور اسی حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت جلد ہم اس حوالے سے ایک بڑا اجلاس بلائیں گے جس میں دارالعلوم حقانیہ کے علماء، فقہا سارے ہوں گے، اور جو پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام سندھ، ان کے جو لیڈران ہیں وہ سب اس میں شرکت کریں گے، اور آئندہ کے لیے لائحہ عمل ہم جو ہے نا وہ بنائیں گے کہ کرنا کیا ہے، کس طرح حکومت کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرنا ہے، حکومت پہ کتنا پریشر ڈالنا ہے، اور یہ خود بھی اس پہ غور و خوض کرنا ہے کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ تو یہ دو اہم ڈیولپمنٹ تھے، اور تورخم کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک کل جو واقعات ہوئے تھے اس سے حالات مزید خراب ہوئے ہیں، اور تورخم ابھی تک بند ہے، جس سے ہزاروں لوگوں کو، اسپیشلی تاجروں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔